السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور میں بھی اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں آپ کی دعاؤں سے۔ تو جی یہ دن کا ٹائم ہے، تقریباً دن کا تو نہیں، تقریباً یہ 3 بجے کا ٹائم، 3 ساڑھے 3 بجے کا ٹائم ہے اور میں اٹھی ہوں۔ تو جی سب سے پہلے جو ہے میں نے کپڑے وغیرہ ڈالے ہیں۔ تو بیٹی اسکول گئی تھی تو اسکول میں بھی بہت زیادہ گرمی وغیرہ اب دوبارہ ہو گئی ہے، تو اس وجہ سے بہت زیادہ اس کے بھی کپڑے تقریباً جب اگر کروں تو روز ہی دھونے پڑتے ہیں۔ تو مطلب یہ سارے کپڑے میں نے اکٹھے پڑے ہوئے تھے اور میں نے یہ مشین میں ڈالے ہیں۔ میں نے کہا کہ جی سارے میں دھو دیتی ہوں، اور اس کے اسکول کے تھے، اسے شاور دلایا اور اس کو اسکول بھیجا۔ میں نے کہا ٹیوشن بھیجا، اور میں نے کہا کہ میں یہ کپڑے وغیرہ دھو دیتی ہوں، شام کی ٹائم ہے، تو میں نے کہا پر ان کو بھی نپٹ جائیں گے، تو اسی لیے یہ تقریباً میں نے اسے نہلایا اور اسے بھیج دیا، اور خود مشین لگا دی، اور میں نے کہا کہ سارے کپڑے دھل جائیں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے مطلب میں نے دھنیا صاف کر کے رکھا تھا۔ میں دھنیا ویسے جو ہے نا بازار کا نہیں استعمال کرتی، خود ثابت لا کر اور اس کے بعد خود صاف وغیرہ کر کے پیس کے رکھتے ہیں۔ یہ ہے تو کافی گرائنڈر، لیکن میں اسے جو ہے مسالے وغیرہ پیسنے کے لیے یوز کرتی ہوں، تو خود صاف کر کے رکھ دیتے ہیں، جب بھی ٹائم ملتا ہے تو صاف کر کے رکھ دیتی ہوں۔ اور یہ ساون کا موسم ہے تو اس میں کیڑے وغیرہ بھی پڑ جاتے ہیں، تو میں نے اس لیے پیس کے ابھی لایا، فریش لایا تھا، اور صاف کر کے مطلب گروسری ہال میں آپ کو شاید دکھا ہوگا، اب اگر وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو پلیز دیکھیے گا۔ تو اسی میں نے لایا تھا اور صاف کر کے رکھا تھا، تو کب سے کہہ رہی تھی کہ پیسوں گی۔ تو میں نے کہا کہ سب سے پہلے میں اسی لیے میرے ہسبینڈ کہہ رہے چائے بناؤ، میں نے کہا چل بعد میں چائے وغیرہ بنا لوں گی، پہلے میں کپڑے وغیرہ کر لوں اور شاور وغیرہ لے لوں۔ اتنی طبیعت گرمی کی وجہ سے اتنی ہفسی بنی ہوئی تھی، تو دن کا کھانا وغیرہ کھایا تو تقریباً اس کے بعد اتنی تھک گئی تھی، اور میں نے کہا اب کھانا کھا لیا، اب اٹھوں گی جب تو پھر ہی کروں گی۔ تو آج میری نماز بھی رہ گئی، میں سو گئی تھی، تو اس وجہ سے نماز بھی رہ گئی، اور جب اٹھی ہوں تو اتنا لیٹ ہو گئی تھی، تو میں نے کہا ابھی تو اب ٹائم ہی نہیں ہے، تو بچوں کو شاور وغیرہ دلانے میں اور یہ سب کام کرنے میں اتنا ٹائم گزر گیا، تو میں نے کہا ابھی تو ٹائم نہیں ہے اور میں بہت ٹائم لگ جائے گا۔ تو میں نے کیا شاور وغیرہ لائے کہ سب سے پہلے میں یہ کام کرنا شروع ہو گئی کہ میں نے کہا کہ اس مطلب جو ہے نا مطلب پیس کے رکھ دیتی ہوں، کچھ جو ہے نا یہ جو ہوتا ہے نا نمک مرچ والا باکس، اس میں بھی ڈال دیتی ہوں، اور کچھ جو ہے نا مطلب پیس کر ڈبے میں ڈال کے رکھ دیتی ہوں۔ پتہ نہیں کیوں یہ میں نے پیسا ہے، شاید ابھی میں دیکھ رہی ہوں کلر ایسا لگا، تب تو بالکل بھی مطلب نہیں اتنا اچھا کلر تھا، ابھی کلر مطلب اتنا عجیب سا لگ رہا تھا کہ میں دیکھ رہی ہوں کتنا عجیب مطلب کالا کالا سا جیسے ہوتا ہے نا زیرہ پاؤڈر، اس طرح سے مطلب لگ رہا تھا، حالانکہ جب میں نے پیسا ہے تو بالکل بھی نہیں، اور اتنی اچھی خوشبو بھی آ رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے نا ہر چیز کا مطلب ایک وہ ٹیسٹ اور وہ ذائقہ بھی اب نہیں رہا، تو میں تو ویسے بھی گھر میں ہی مطلب پیس کے استعمال کرتی ہوں۔ میں نے کہا کہ اور بازار سے کون سی چیز صاف، میں ہر چیز میں مطلب ہوتا تو ہے، لیکن جو انسان خود کوشش کر سکے کم از کم اس میں تو انسان صفائی وغیرہ رکھ سکتا ہے، تو اسی لیے میں نے پیسا ہے اور پیس کر میں رکھ رہی ہوں۔ اور اس کے بعد جو ہے مطلب یہ جو ہے نا مطلب تھی مشین جو ہے اسے میں صاف کر کے رکھ دی ہوں، یہ دھو تو نہیں سکتے لیکن اسے میں نے کہا صاف کر کے رکھ دیتی ہوں، اور اس کی موٹر نیچے ہے نہیں، تو ویسے میں اس میں اللہ کا شکر ہے اسے صاف کر کے رکھتی ہوں، تو اس میں مطلب کوئی چینی وغیرہ بھی میں گرائنڈ کرتی رہتی ہوں، مطلب تو اس سے بھی کوئی مطلب فرق ٹیسٹ وغیرہ میں یا کچھ ایسا محسوس تو نہیں ہوتا۔ تو اس کے بعد یہ ساتھ ساتھ میں چائے بھی بنا رہی تھی، وہ بہت کہہ رہے تھے کہ جلدی کرو چائے بنائی نہیں ہے، لیٹ کر رہی ہو، تو میں نے کہا کہ نہیں میں اور ساتھ میں اور بھی کام کر رہی ہوں، تو اس لیے اور ساتھ ابھی چائے تیار ہو گئی ہے، تو چائے میں نے کہا کہ انہیں دوں کہ وہ بہت غصہ کر رہے تھے اور جلدی میں اتنے تھے کہ کہہ رہے تھے جلدی دو، کافی ٹائم بھی ہوتا ہے، تقریباً اب 5 بجے کا ٹائم ہونے والا تھا، تو وہ تو تقریباً 4 بجے تک چلے جاتے ہیں، تو آج میں لیٹ ہو گئی، تو اس وجہ سے وہ غصہ کر رہے تھے کہ تم نے آج بہت لیٹ کر دیا، تو اس وجہ سے اس کے بعد سارے برتن وغیرہ جو استعمال کیے تو وہ دھوئے، اور ساتھ ساتھ میں جو مشین وغیرہ کا کور وغیرہ تھا اسے ڈھکن وغیرہ وہ بھی دھو کر، وہ تو دھل جاتا ہے نا، تو مشین جو ہے وہ نیچے سے نہیں دھل سکتی موٹر کی وجہ سے،
تو بس کسی چیز کا اللہ کا شکر ہے، میں اس میں چینی وغیرہ کوئی مسالے وغیرہ بھی گرینڈ کرتی رہتی ہوں، صاف کر کے رکھ دو اور اس کے بعد کوئی چیز پیسو تو محسوس تو نہیں ہوتا، مطلب ایسا کچھ خوشبو وغیرہ بھی نہیں آتی۔ اور یہ جو مطلب اسٹیل وغیرہ کا برتن ہے، چائے بنانے سے یہ جل جاتا، دودھ کا برتن ہوتا ہے نا جل جاتا ہے، میں اکثر اسے ویم پاؤڈر سے ہی دھوتی ہوں۔ اسٹیل کا برتن جو ہے نا وہ ویم پاؤڈر سے بہت اچھا طریقے سے صاف ہو جاتا ہے، بس اس میں محنت یہی ہوتی ہے کہ اس کا جو ہے مطلب یہ پاؤڈر وغیرہ یہ اچھی طرح سے دھونا پڑتا ہے اور بالکل صاف کرنا پڑتا ہے۔ تو اکثر میں جو ہے نا مطلب میں شام کے ٹائم اسی میں چائے بنا لیتی ہوں کہ دوسرا برتن نہیں لگانا پڑے گا، بس بیٹی کو دودھ گرم کر کے دیا اور اسی میں مطلب میں چائے وغیرہ بنا لیتی ہوں۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو میں کہیں بھی کچھ بھی اچھا لگتا ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کیجیے گا، اور آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے، تو پلیز آپ مجھے سپورٹ کیجیے گا۔ اور یہ برتن دھو لیا اور اس کے ساتھ میں سنک، جب بھی میں برتن دھوتی ہوں نا ساتھ کے ساتھ سنک وغیرہ دھو لیتی ہوں۔ اور یہ بیٹی کو دودھ دیا تھا، اس کا فیڈر بھی وہ وہیں کمرے میں چھوڑ کے اور خود چلی گئی ٹیوشن، نہلایا اور نہلا کے میں اسے دودھ دیا ہے۔ میں نے کہا کہ اب اس کے بعد میں نے اس کی کنگھی وغیرہ کی ہے اور کنگھی کر کے اسے بھیجیں، مطلب پہلے کنگھی وغیرہ کر لی تھی اور اس کے بعد دودھ دیا تھا اسے، تو وہ دودھ وہیں پی کر چلی گئی۔ تو اس کے بعد جو ہے مطلب دن کے کھانے کے جو برتن تھے وہ سارے مطلب میں نے دھو کر ایک جگہ رکھے ہوئے تھے، باہر سے لا کر اور ایک جگہ میں یہاں ہی پھیلا کے رکھ دیتی ہوں۔ تو اب تقریباً سارے برتن جو ہے وہ میں نے کہا کہ ایک جگہ پہ رکھ لیں ورنہ سارے بکھرے ہوئے پڑے ہوں گے۔ تو یہ میری جو نیچے سے ہے نا مطلب کاؤنٹر ٹاپ، اس سے اگنور کیجیے گا، یہ ابھی پلستر وغیرہ کرانے کا مطلب ایسے ہی رف کیا تھا، تو اس کے بعد پلستر وغیرہ کیے ہی نہیں تھا کہ بس جلدی اور کام کریں گے، تو پھر مطلب کچھ حالات ایسے ہوئی ہے کہ جن کی وجہ سے کام دوبارہ ہم نے کروایا ہی نہیں ہے، تقریباً سال ہو گیا ہے گھر بنایا ہے، تو اس وجہ سے کچھ حالات ایسے تھے، کچھ حالات ڈاؤن چل رہے تھے، تو اس وجہ سے سب کچھ ہی کام رہ گئے، اور کچھ ڈیتھ بھی ہماری ریلیٹیو میں ہو گئی تھی، تو اس وجہ سے بھی ہمارے کام کافی پینڈنگ ہو۔ چلیں یہ ایک زندگی کا حصہ ہے، آپ کو پتہ ہے، اور موت اور زندگی جو ہے نا وہ مطلب ساتھ ساتھ چلنی ہے، کون آگے کون پیچھے یہ تو جانا ہی ہے، تو برحق ہے موت تو بس اس وجہ سے تھوڑے کام مطلب پینڈنگ کر دیے تھے۔ کچھ ایسے لوگ زندگی سے چلے گئے جن کے ساتھ بہت اچھی مطلب تھی، ہمارے ریلیشن تھے، مطلب اچھے، مطلب ایک بہت اچھے کنڈیشن میں، بس اچانک ان کی فوت کی کے بعد ہمارا سارا مطلب ایک ذہن سے ہی سب کچھ ہو گیا، اور اس کے بعد کچھ حالات بھی ہمارے ایسے ہو گئے کہ جس کی وجہ سے ہم نے سارے کام روک دیے۔ بس یہ سارے برتن جو تھے نا میں نے سمیٹ کے ایک جگہ میں نے کہا رکھ دوں، تو برتن اگر رکھ دینا تو اس کے بعد جو ہے نا مطلب یہ تسلی رہتی ہے، کچن بکھرا ہوا نا تو سارے جب کچن میں جاؤ نا تو کوئی اور بھی کام کے برتن پہلے گرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس لیے میں دھو کر رکھتی ہوں جب خشک ہوتے ہیں۔ اکثر میں جب شام کی چائے بنانے کے جاتی ہوں نا ساتھ ساتھ برتن بھی سمیٹنا شروع کرتی ہوں۔ میں نے کہا کہ بہت گند ایسے بن جاتا ہے، برتن ڈھیر لگے ہوتے ہیں اور ان پہ گند وغیرہ پھر پڑتا ہے، کوئی چیز کی مطلب ہو، مطلب پانی ہو، کچھ بھی ہو ایسے پڑتا رہتا ہے، یا کچھ ایسے ہاتھ بھی لگ جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے گھر میں سب لوگ، مجھے نہیں اچھا لگتا کہ دھلے ہوئے برتنوں کو پھر کوئی ایسے چھوئے وغیرہ یا کچھ ہاتھ وغیرہ لگائے تاکہ دوبارہ گندے ہو جائیں، تو میری تسلی ویسے بھی میں جب بھی برتن استعمال کرتی ہوں تو برتن دھو کر ہی استعمال کرتی ہوں، کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ ہو، برتن صاف کوئی چیز گزر گئی ہو، تو اس وجہ سے مطلب میں نے ابھی کرتی ہوں ساتھ ساتھ دھو کر۔ اور ابھی میں نے یہ جو کپڑے ڈالے تھے مطلب دھو کے ڈالے تھے، میرے یہ کام کرتے میں نے چائے پی اور میں نے باہر دیکھا اور میرے کپڑے خشک ہو گئے تھے سارے۔ میں دیکھنے میں نے کہا اتنی زیادہ دھوپ تھی تو جلدی سوکھ جائیں گے، ظاہری بات ہے۔ تو اس کے بعد سارے کپڑے وغیرہ دھو کے رکھے اور استری کیے ہیں، پریس کیے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا مطلب کر رہی ہوں دھونے کا، دوبارہ ہی دھونے کا نام آ گیا ہے، سوری۔ تو مطلب میں نے کہا سارے پریس کر لوں، بچی کے بیٹی کی بھی تھی تو میں نے کہا اس کے بھی اسی بہانے اس کی بھی ہو جائیں گے، پھر اس کے رہ جائیں گے اور صبح جو ہے بھاگا دوڑی مچ جائے گی، تو ابھی اس کی بھی کار کے رکھ رہی تھی اور اپنے بھی ہسبینڈ کے بھی کیے تھے، سوری اپنے کہہ رہی ہوں، اپنے کہا آج پتہ نہیں میری زبان کو کیا رہا کہ عجیب سی چیز سے ان سے پھسل رہی ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ ابھی میں کر رہی ہوں نئے سرے سے۔ وہ کچھ دنوں سے مطلب ایسے چل رہا تھا نا کہ سب کچھ نہیں، تو یہ بیٹی کے بھی کپڑے کر رہی ہوں اور بس اس کو
بس مطلب اس کے اینڈ تھے، اور اس کے بعد جو ہے مطلب میں نے تقریباً ابھی دن کو سالن وغیرہ بنایا تھا، تو ابھی کوئی مطلب فری تھی، تو جو ریلیٹیو ہیں ان کے گھر چلی گئی، تھوڑا میں نے دیکھا بیٹھ جاؤں گی اور ان سے باتیں وغیرہ کروں گی تھوڑا گھر میں بھی، مطلب میں جاتی تو کہیں نہیں ہوں، مقصد نہیں جاتی ہوں، ساتھ ہی میری ننن کا گھر ہے تو ان کے گھر ہی مطلب جاتی وغیرہ ہوں، جو مطلب شوہر کی کزن ہے ان کا گھر ہے، ویسے تو میں کہیں جاتی آتی بھی نہیں ہوں، بس وہ ہے تو میں نے کہا چلے ان کے گھر چلی جا، تھوڑا ٹائم پاس ہو جائے گا، تو آپ سے یہی اجازت چاہتی ہوں، پھر ملوں گی کسی اور ویڈیو میں، تو تب